السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ فعل تعجب کے بارے ایک درس ریکارڈ کرے کہ فعل تعجب کے ترکیب کیسے ہوگی اور ترجمہ ہم کیسے کر لیں گے۔ تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کر لیں گے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ فعل تعجب کی تعریف ہے۔ فعل تعجب اس فعل کو کہتے ہیں جو انشاء تعجب یا اظہار تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو، اس کو فعل تعجب کہتے ہیں۔ انشاء تعجب یا اظہار تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ کلام عرب میں تعجب کے لیے بہت سارے الفاظ مستعمل ہیں، مثلا کیف تکفرون باللہ، سبحان اللہ ان المؤمن لا ينجس، للہ درہ فارسا یا للہ درہ القائل وغیرہ۔ بہت سارے الفاظ ہیں جو فعل تعجب کے لیے مستعمل ہے، لیکن یہ اسلوب کلام سے پتہ چلتا ہے اور قرینہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فعل تعجب کا معنی مراد ہے، جس کے لیے عربی میں مہارت ضروری ہے۔ لیکن دو صیغے جو ہے یہ قیاساً علماء نے وضع کیا ہے فعل تعجب کے لیے، ما افعلہ افعل به، یہ دو صیغے جو ہے یہ فعل تعجب کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے جس فعل سے فعل تعجب مشتق ہوتا ہے اس فعل کے کل 8 شرائط ہیں، یعنی جس فعل سے یہ فعل تعجب تو خود مشتق ہے نا، تو جس فعل سے یہ مشتق ہوتا ہے اس کے لیے 8 شرائط ہیں۔ سب سے پہلا شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ فعل ہو، یعنی فعل تعجب فعل ہو، احترازی مثال حمار یا ما احمر وغیرہ۔ دوسرا شرط ثلاثی مجرد ہو، احترازی مثال دحرج یا ما ادحرج وغیرہ۔ اور تیسرا شرط متصرف ہو، غیر متصرف نہ ہو، جیسے بئس نعم وغیرہ۔ اور اس کے معنی میں زیادتی کی صلاحیت ہو، احترازی مثال جیسے یا فنا اور مات وغیرہ سے احتراز ہے۔ اور پانچواں شرط فعل تام ہو، احتراز فعل قاصر سے، جیسے ما اکون ہو و اکون بھی، یہ فعل قاصر ہے، یہ فعل تعجب نہیں بن سکتے۔ چھٹا شرط مثبت ہو، منفی نہ ہو، جیسے ما قام، یہ منفی ہے، اس سے فعل تعجب نہیں آ سکتا۔ اور ساتواں شرط لون اور عیب کے معنی میں نہ ہو، یعنی جس فعل کے اندر لون اور عیب کا معنی موجود ہو تو اس سے فعل تعجب نہیں بن سکتا، جیسے یا اسود یا اعور وغیرہ۔ اور آٹھواں شرط جو ہے فعل مجہول نہ ہو بلکہ معلوم۔ یہ جس فعل سے مشتق ہوتا ہے اس کے لیے شرائط تھے۔ ما افعلہ، اس کا ہم ایک مثال لیں گے، جیسے ما احسن، ما احسن زیدن، یہ ایک مثال ہے۔ مثلا اس ما میں نحات کا اتفاق ہے کہ یہ ما جو ہے یہ ما اسمیہ ہے، یہ ما جو ہے ما افعلہ میں یہ ما اسمیہ ہے، لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ ما اسمیہ کی کون سی قسم ہے یہاں۔ تو اس میں نحات حضرت کے 3 مذاہب ہے۔ پہلا مذہب امام فرا کا ہے۔ فرا کے نزدیک یہ ما استفہامیہ بمعنی شیء عظیم، بمعنی ای شیء، شیء عظیم نہیں بلکہ ای شیء بمعنی استفہام کے ہے، ای شیء یہ مبتدا ہے، ای شیء یہ بمعنی امام فرا کے نزدیک ای شیء ہے، اور احسن زیدن فعل فاعل مفعول به مل کر یہ اس کے لیے خبر بنے گا۔ تو یہ استفہام ہوا، اور جواب استفہام یہ ہم محذوف نکالیں گے، جواب استفہام شیء عظیم احسن، تو یہ جواب استفہام ہوگا استفہام کے لیے۔ اور اس میں جو احسن کے اندر جو ہے وہ ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے، ہمیشہ مستتر ہوگی ضمیر، یہ ما کی طرف راجع ہے۔ تو امام فرا کا مذہب یہ ہے کہ یہ ما ای شیء یعنی استفہام کے معنی میں ہے، یہ اس کے لیے پھر مبتدا، یہ کہ اس کے لیے خبر، مبتدا خبر استفہام، اور یہ جواب استفہام بنے گا، شیء عظیم احسن۔ دوسرا مذہب امام سیبوی کا ہے، اس کے نزدیک یہ ما نکرہ موصوفہ ہے۔ سیبوی کا مذہب ہے ما نکرہ موصوفہ بمعنی شیء، پھر اس کا جو صفت ہے یہاں ہم محذوف نکالیں گے، شیء عظیم، موصوف صفت مل کر مبتدا احسن زیدن اس کے لیے خبر بنے گا، احسن زیدن اس کے لیے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو امام سیبوی کے نزدیک معنی یہ ہوگا کہ ایک عظیم شے نے زید کو حسین بنا دیا۔ اچھا، امام فرا کے نزدیک ترجمہ کیا ہوگا، یعنی شیء کہ کس چیز نے زید کو حسین بنایا، ای شیء احسن زیدن، کس چیز نے زید کو حسین بنایا، جواب شیء عظیم احسن، یعنی زید کو شیء عظیم نے زید کو حسین بنایا۔ تو امام فرا کے نزدیک یہ ترجمہ ہوگا۔ امام سیبوی کے نزدیک ترجمہ یہ بنے گا ایک عظیم شے نے زید کو حسین بنا دیا، یہ امام سیبوی کے نزدیک ترجمہ بنے گا۔ تیسرا مذہب امام اخفش کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے بمعنی الذی،
اور یہ پورا جملہ اس کے لیے صلہ بنے گا. موصول صلہ یہ مبتدا ہوا اور اس کا جو خبر ہے وہ بھی شیء عظیم نکالے گا. شیء عظیم اس کے لیے خبر بنے گا. تو معنی یہ ہوگا کہ وہ چیز جس نے اچھا کیا زید کو وہ شیء عظیم ہے، یعنی وہ چیز جس نے اچھا کیا، خوبصورت کیا، وہ شیء عظیم ہے. تو یہ ترجمہ جو ہے امام اخفش کے نزدیک بنتا ہے. تو 3 مذاہب ہوئے اس کے اندر: امام فرا ایو شیء استفہام، امام سیبوی شیء نکرہ موصوفہ، اور امام اخفش کے نزدیک موصولہ معرفہ موصولہ بمعنی الذی. دوسرا جو ہے ما افعل. افعل یہ تو ما افعلہ کی طرح اندر تراکیب اور ترجمہ ہوئے. افعل بھی، افعل میں جو یہ بظاہر جو فعل امر ہے لفظاً، لیکن یہ معنی جو ہے یہ خبر ہے، فعل ماضی کا صیغہ ہے. یہ بظاہر لفظاً جو ہے یہ امر ہے، لیکن معنی جو ہے یہ خبر ہے اور ماضی کا صیغہ ہے افعل. اور اس کے اندر جو حمزہ آیا ہے، یہ حمزہ یہ سیرورت کا معنی دیتا ہے. سیرورت یعنی مثلا ہم مثال لیں گے احسن بزید، احسن بزید، تو اس کا معنی ہوا، سیرورت کا معنی یہ ہے صار ذا حسن، یعنی حسن والا ہوا، حسن والا ہوا. اور یہ فعل امر جو ہے چونکہ اس میں ظاہر کی طرف اس کا اسناد جو ہے وہ قبیح ہے، تو اس قباحت کی وجہ سے فعل پر جو ہے وہ بائے جارہ زائدہ کو داخل کیا تاکہ مفعول بھی کی صورت پیدا ہو جائے. لیکن یہ حقیقت میں جو ہے یہ اس کے لیے فاعل ہے، مفعول بھی نہیں ہے. یہ احسن، احسن کے لیے فاعل ہے، مفعول بھی نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ لفظاً فعل امر تھا تو اس میں ظاہر کا کی طرف اسناد جو ہے فعل امر کا قبیح تھا، تو اس پر بائے زائدہ جارہ داخل کر دیا تاکہ مفعول بھی کی صورت پیدا ہو جائے. اس کے ترکیب میں بصرین اور کوفین کا اختلاف ہے. بصرین کے نزدیک یہ احسن صیغہ امر بمعنی ماضی ہے، اور زید یہ اصل میں زیدن، یہ با زائدہ جارہ ہے، یہ زیدن اس کے لیے فاعل ہے، اس میں با زائدہ ہے اور حمزہ جو ہے یہ سیرورت کے لیے ہے، تو اس کا معنی ہوگا صار ذا حسن. یہ بصرین کے نزدیک. کوفین کے نزدیک احسن جو ہے یہ صیغہ امر ہے، اپنے معنی میں ہے، یہ صیغہ امر ہے اپنے معنی میں ہے، اور اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ مستتر ہے، اس کے لیے فاعل ہے، اور با تعدیہ کے لیے ہے، اور یہ زیدن جو پھر زیدن مفعول بھی بنے گا احسن فعل کے لیے. تو معنی کیا ہوگا؟ احسن زیدن، احسن زیدن. تو یہ بصرین اور کوفین اس کے اندر اختلاف ہے. پھر اگر ایسے ابواب سے معنی تعجب حاصل کرنا ہو جن سے فعل تعجب کے صیغے نہیں آتے، تو ان ابواب سے فعل تعجب کا پہلا صیغہ جو ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو ما اشد جیسے، یا دوسرے کلمات مثلا ما احسن یا ما اقبح، ما اقبح، اسی طرح ما اضعف، ما اضعف، اس کو لا کر اس کے بعد فعل کے مصدر کو ذکر کیا جائے جس سے معنی تعجب کو حاصل کرنا ہو. جیسے استخرج سے، مثلا استخرج سے اشد، اشد استخراج، اشد استخراجا، یعنی جس فعل کو آپ نے اسے معنی تعجب حاصل کرنا ہے اس کا مصدر جو ہے پھر ان الفاظ کے بعد لگا لے اشد استخراجا، تو یہ جو ہے یہ اول صیغہ بنے گا اس سے. اور دوسرا صیغہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اشدد، اشدد یا اکثر، اشدد یا اکثر، اشدد یا اکثر، اس جیسے دوسرے کلمات لا کر اس کے بعد مصدر کو ذکر کیا جائے اور اس پر با زائدہ جارہ داخل کر دیا جائے. جیسے اشدد به استخراجا، اشدد به استخراجا لگا دے تو پھر یہ صیغہ بنے گا، یہ معنی دے گا. پھر اگر پہلا صیغہ حاصل کرنا ہو تو ما اشد استخراجا، ما اقبح استخراجا، ما اضعف وغیرہ. اگر یہ دوسرا صیغہ حاصل کرنا ہو اشدد یا اکثر وغیرہ جیسے دوسرے الفاظ لگا کر اس کے ساتھ پھر با لگا دے اشدد به استخراجا یا بے استخراج وغیرہ، تو پھر یہ دوسرا صیغہ بنے گا. جزاکم اللہ خیر.